جب ابراہیم اور لوط ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو ابراہیم کینان میں رہتا تھا جبکہ لوط اپنے خاندان کے ساتھ سدوم میں رہتا تھا۔ ایک دن ابراہیم سے ملنے 3 شخص آئے اور ابراہیم نے ان کی خدمت کی، تو اس کے بعد وہ سدوم کی طرف چلے گئے۔ اور پھر خدا نے ابراہیم سے بات کی اور ابراہیم کو بتایا کہ سدوم اور عمورہ کے لوگ بہت گنہگار ہیں اور وہ نہایت بدی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ وہاں پہ گناہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اس لیے خدا جو گناہ سے نفرت کرتا ہے، سدوم اور عمورہ کے گناہ سے دکھی ہو کر سدوم اور عمورہ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ابراہیم نے خدا کی جب اس بات کو سنا تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ خدا سدوم اور عمورہ کو تباہ کرے۔ اس نے خدا سے پوچھا کہ اے خدا، تو کیا برے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگوں کو بھی ہلاک کرے گا؟ ابراہیم نے خدا سے کہا کہ شاید اس شہر میں 50 راست باز ہوں تو ان 50 راست بازوں کے خاطر جو اس میں ہوں اس مقام کو نہ چھوڑے گا؟ کیا تو وہاں کے نیک لوگوں کا انصاف نہیں کرے گا؟ خدا نے کہا کہ اگر مجھے سدوم میں 50 راست باز ملے تو میں ان کی خاطر اس مقام کو ہلاک نہیں کروں گا۔ پھر ابراہیم نے خدا سے پوچھا کہ اگر سدوم میں 45 راست باز ہوں تب کیا ہوگا؟ تب خدا نے کہا کہ اگر وہاں 45 راست باز ملے تب بھی میں اسے ہلاک نہیں کروں گا۔ ابراہیم نے پھر خداوند سے کہا کہ اگر تجھے وہاں صرف 40 راست باز ملے تب بھی تو شہر کو ہلاک کرے گا؟ خداوند نے کہا نہیں، میں 40 کی خاطر بھی شہر کو ہلاک نہیں کروں گا۔ تب ابراہیم نے خداوند سے کہا کہ خداوند ناراض نہ ہو تو میں کچھ اور عرض کروں، شاید وہاں 30 راست باز ہوں، کیا تو پھر بھی شہر کو ہلاک کرے گا؟ خداوند نے کہا اگر وہاں 30 بھی ملیں تب بھی میں اس شہر کو ہلاک نہیں کروں گا۔ پھر ابراہیم نے کہا اے خداوند، شاید وہاں پہ 10 راست باز ہوں، کیا تو پھر بھی شہر کو ہلاک کرے گا؟ خدا نے کہا نہیں، میں پھر بھی ایسا نہیں کروں گا۔ اس کے بعد 2 فرشتے شام کو سدوم میں آئے۔ تب لوط سدوم کے پھاٹک پر بیٹھا تھا اور لوط ان کو دیکھ کر ان کے استقبال کے لیے اٹھا اور زمین تک جھکا اور کہا مہربانی کر کے میرے گھر تشریف لے چلیے اور رات بھر آرام کیجیے اور اپنے پاؤں دھوئیے اور صبح اٹھ کر اپنی راہ لیجیے۔ فرشتے لوط کے گھر گئے اور اس کے ساتھ کھانا کھایا، اور تبھی سدوم شہر کے مردوں نے، جوان سے لے کر بوڑھوں تک، سب لوگوں نے چاروں طرف سے لوط کا گھر گھیر لیا اور لوط کو پکار کر کہنے لگے کہ وہ مرد جو آج رات تیرے ہاں آئے ہیں ہمیں دے دے۔ تب لوط نکل کر باہر آیا اور اس نے باہر سے دروازے کو بند کر دیا اور اس نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی پر وہ لوگ نہ مانے۔ تب ان دونوں فرشتوں نے لوط کو اندر کھینچ کر دروازہ بند کر دیا۔ پھر فرشتوں نے چھوٹے سے لے کر جوان بوڑھے جو بھی دروازہ پر تھے سب کو اندھا کر دیا، اور پھر وہ لوگ دروازہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ تب فرشتوں نے لوط سے کہا کہ خدا نے اس مقام کو نست کرنے کو ہمیں بھیجا ہے، اس لیے اپنے خاندان کو لے اور اس شہر سے باہر نکال لے جا۔ تب لوط باہر جا کر اپنے دمادوں سے جنہوں نے اس کی بیٹیاں بیاہی تھی باتیں کی اور کہا کہ اٹھو اور اس مقام سے نکلو، کیونکہ خداوند اس شہر کو نست کرنے کو ہے۔ لیکن ان لوگوں نے سمجھا لوط مذاق کر رہا ہے اور وہ اس پر ہنسنے لگے، اور فرشتوں نے لوط سے جلدی کرنے کو کہا کہ وہ جلد اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں کو یہاں سے لے جائے، ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس شہر کی بدی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جائے۔ لیکن لوط دیر کرتا رہا۔ تب فرشتوں نے اس کی بیوی اور دونوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا اور انہیں شہر سے باہر نکالا اور کہا کہ اپنی جان بچانے کو بھاگ جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا اور نہ کہیں میدان میں ٹھہرنا، اور اس پہاڑ پر چلا جا، ایسا نہ ہو کہ تو ہلاک ہو جائے۔ تب لوط نے ان سے کہا کہ اے میرے خداوند، ایسا نہ کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پہاڑ تک پہنچتے پہنچتے میری جان نکل جائے، اس لیے مجھے نزدیک کے شہر میں جانے دے۔ خدا نے لوط کی اس بات کو بھی مانا اور اسے نزدیک شہر میں جانے کی اجازت دے دی اور کہا کہ میں اس شہر کو غارت نہیں کروں گا، جلدی کرو وہاں چلا جا، کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک تو وہاں پہنچ نہ جائے۔ جب لوط اس شہر میں پہنچا تو زمین پر دھوپ نکل چکی تھی، اور پھر خدا نے اپنی طرف سے سدوم اور عمورہ پر گندک اور آگ آسمان سے برسائی، اور اس نے ان شہروں کو اور اس ساری ترائی کو اور ان شہروں کے سب رہنے والوں کو اور سب کچھ جو زمین سے اگا تھا غارت کیا۔ جیسے ہی آگ زمین پر تیزی سے برسنے لگی تو لوط کی بیوی نے مڑ کر پیچھے دیکھ لیا، اور وہ وہیں خدا کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے نمک کا ستون بن گئی۔ اس کہانی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر آج ہماری زندگیوں میں کوئی ایسی بات ہے جو خدا کے کلام کے خلاف ہے تو وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم خدا سے معافی مانگیں، تاکہ سدوم اور عمورہ کے لوگوں کی طرح ابدی ہلاکت میں نہ جائیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔
خدا جو گناہ سے بہت نفرت کرتا ہے، اس نے سدوم اور عمورہ کو ہلاک کر دیا۔ سدوم اور عمورہ کے لوگ اس قدر گناہ کی دلدل میں دنس چکے تھے کہ انہیں گناہ کرنے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ سدوم اور عمورہ کے لوگوں نے اپنے گناہ سے توبہ نہ کی۔ اگر وہ خدا کی بات کو سنتے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے اور خدا کے فضل اور رحم کو مانگتے تو خدا ضرور انہیں معاف کرتا اور انہیں ہلاک نہ کرتا اور انہیں بھی لوط کی طرح ہر مصیبت اور تباہی سے بچاتا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اسے ضرور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔